ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا سلسلہ دل ایک الگ دنیا، جی ہاں، اس پروگرام کو لے کر حاضر ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے الحمدللہ دل کی اہمیت، دل کی تعریف، پھر اور بہت ساری تفصیلات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم دل کا قرآن مجید سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور قرآن مجید میں دل کی الگ الگ جو حالتیں بیان کی گئی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اول تاخیر ہمارے ایپیسوڈ میں شامل رہیے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو ایک سبق کے طور پر ہم لیں، اور آپ اس کو تصوف کی نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تصوف میں شغف ہے، انٹرسٹ ہے، تو آپ اس کو سنیں گے، اللہ کریم نے چاہا تو بہت ساری باتیں ملتی چلی جائیں گی۔ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے۔ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جسم اگر بیمار ہو جائے نا، بندہ اس پر صبر کر لے تو اسے اجر ملتا ہے۔ بیماری زیادہ سے زیادہ شدید ہونے کے بعد جان لے سکتی ہے، لیکن ایک بیماری ایسی ہے، یا گناہوں کی بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ تو جب جسم بیمار ہوتا ہے ہم علاج کرتے ہیں، اسی طرح جو دل ہے، یہ دل کی اصلاح، کیونکہ دل کی بیماریاں کیا ہیں اور دل کا علاج کیسے ہوگا، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ دل کی بیماریاں کیا کیا ہیں۔ تو دل کی بیماریاں جیسے جیسے پتہ چلتی چلی جائیں، ہم اپنے اندر اس کا جائزہ لیں اور اس کا علاج کرنا شروع کر دیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو جائے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایمان برباد کر کے مرا نا، تو اس کے تمام حج، تمام عمرے، سخاوت، خیرات، فلاحی کام، لوگوں کی مدد، تلاوت، ذکر و اذکار، جو بھی اچھے کام کیے وہ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، دل کی اہمیت کو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو وسوسوں سے اور برے خیالات سے بچانے اور اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کے لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی الگ الگ کیفیات کو بیان فرمایا۔ یعنی اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ قلوب کی، دل کی الگ الگ حالتیں جو بیان ہوئی، یہ 15 مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ انسانی قلب کی کیفیات اور اس میں پیدا ہونے والے حالات کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے۔ دل کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے خود اس کو مختلف کیفیات کے ساتھ بیان فرمایا۔ جیسے ایک حالت بیان کی گئی، سخت دل کا سخت ہو جانا۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ
کرے اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں کچھ یوں بیان کیا گیا، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر پھر بھی اثر قبول کرتا ہے، پتھر جو ہے وہ پھر بھی اثر قبول کرتے ہیں، کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کبھی لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، بڑی بڑی چٹانیں اوپر سے نیچے آ جاتی ہیں، پورے پورے پہاڑ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں، نہ جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کلیئر بیان کر دیا گیا، کتنا واضح بیان کیا گیا۔ اللہ پاک توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، ہم ابھی اس حالت پر بات سن رہے ہیں کہ دل کا سخت ہو جانا، یہ دل کا سخت ہونا اچھا نہیں ہے، یہ دل کا سخت ہو جانا یہ خود ایک پنشمنٹ ہے۔ جی ہاں، کہ اگر کسی کا دل سخت ہو گیا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ علماء نے اس کی بہت سی نشانیاں بیان کی۔ مثال کے طور پر دل کی سختی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، کوئی اچھی بات سمجھائے تو بندہ قبول نہیں کرتا، قرآن و حدیث سننے کا ذہن نہیں بنتا، کوئی سمجھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ناصحا، مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ ہماری پوزیشن اس طرح ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی سختی کے سمٹمز ہیں، یوں سمجھ لیجئے، اور دل کی سختی کا جو انجام ہے نا وہ بھی بڑا بھیانک ہے، یہ ہے بڑا خطرناک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت، زیادہ کلام کرنا یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مجھے یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں دل جو ہے یہ نرم ہوتے ہیں، زیادہ بولنا، فضول بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور اب تو جناب ہماری محفلوں کو ہم چیک کر لیں، کھانا کھانے جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، فنکشنز میں جاتے ہیں، ایون کہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری زبانیں رکتی کہاں ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوں گے تو یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہوں گے، سفر میں ہوں گے تو دو چار لوگ ساتھ میں سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں پورا سفر ان کا
پورے سفر میں گفتگو ہی کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلم کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، فلم میں دیکھی ہوئی چیزوں کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ زبان، میں نے آپ کو اپنے پہلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ زبان کیا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں یہ دل کی ترجمان ہے۔ اگر زبان پر فضول باتیں ہیں، زبان پر گناہوں بھری باتیں ہیں، زبان سے غیبتیں ہیں، زبان سے تہمتیں ہیں، زبان سے دل آزاریاں ہیں، زبان سے جو ہے وہ وعدہ کیا اور پھر توڑ دیا، زبان سے کیا نا وعدہ کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، اب وقت پر پہنچ جاؤں گا، اور پھر کمٹمنٹ کر کے پورا نہیں کر رہے۔ زبان کی بہت ساری آفتیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 3 جلد میں آپ کو مشورہ دوں گا، امام غزالی نے زبان کی 20 آفات بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 20 آفات۔ میرا مشورہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، جب آپ پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے، یار زبان اتنا سا گوشت کا پیس ہے، اتنا نقصان پہنچاتا ہے ہم کو۔ بعض مرتبہ انسان عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے سے گناہوں سے بچتے بچتے اللہ کا بالکل قریب، قرب پا لینے کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی بالکل نزدیکی حاصل ہونے والی ہوتی ہے اسے، لیکن زبان کا بولا ہوا، زبان کی فضول باتیں، گناہوں بری باتیں اسے اللہ سے پھر دور کر دیتی ہے۔ زبان پہ گالیاں تو دیکھیں آپ، کس قدر گالیاں بکتے ہیں بکنے والے، بات کم کرتے گالی زیادہ بکتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو میرے پیارے و محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ دل کی سختی کا ایک سبب کیا ہے؟ زیادہ بولنا۔ زیادہ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کا ذکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں پڑھنے کی اللہ توفیق دے، عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ احیاء العلوم کی 2 جلد میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، حضور کی سیرت کو کچھ نہ کچھ بیان کیا۔ اس میں یہ بھی بیان کیا کہ حضور علیہ السلام اٹھتے بیٹھتے جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کاش ہماری بھی عادت بن جائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے خاص وقت نکالنا، خاص جگہ بیٹھنا، کوئی غار میں یا کوئی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر اللہ کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اچھا ناظرین، ایک اور بڑی کمال کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ انسانی قلب جو ہے نا، انسانی قلب یہ زمین کی طرح ہے۔ انسانی قلب جو ہے وہ زمین کی مانند ہے، زمین کی طرح ہے۔ انسان اگر ایک عرصے تک زمین پر محنت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کاشتکاری نہ کرے تو وہ سخت اور بنجر ہو جاتی ہے، اور اس زمین سے پیداوار بھی متاثر ہو جاتی ہے، یا پھر وہ جنگلی جھاڑ اگ جاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں اگ جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان جب دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان کا دل گناہوں کے سبب سخت ہو جاتا ہے، اس میں خوف خدا نہیں ہوتا، تو پھر پتھر بھی جو ہے وہ اس پر شرماتے ہیں۔ جی ہاں، پتھر بھی جو ہے وہ اس دل کی سختی پر شرماتے ہیں۔ دل انسان کے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ، اس پر محنت کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، اس کی اصلاح کر کے کامیاب بنا جا سکتا ہے، کامیاب لوگوں میں شامل ہوا جا سکتا ہے، انعام یافتہ لوگوں کی صف میں جی ہاں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا کرے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو دل کی حالت بیان کی، کون سی؟ سخت دلی۔ اس پہ تو بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، ایک مثال دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ بے رحمی کے ساتھ کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو خنجر مار دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کو جناب بہت آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا ایک سبب دل کی سختی بھی ہے، کہ دل میں جب سختی آتی ہے تو رحم ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب دل میں رحم ہی نہیں ہے تو کسی کو اگر تکلیف پہنچ بھی رہی ہوگی تو اس کو احساس ہی نہیں ہونا ہے۔ کہ دل کی سختی کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمیں دل کی سختی سے بچائے۔ اچھا، ایک اور دل کی کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں، دل کی حالت، وہ ہے دل کا زنگ آلود ہو جانا۔ آپ نے سنا ہوگا دل کو زنگ لگ گیا ہے نا، دل زنگ والا ہو گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی نہیں، فرمایا جا رہا ہے کوئی نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، ان کی کمائیوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔
تفسیر میں لکھا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس سرکش اور گناہ گار کا یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن تو سابقہ لوگوں کے قصوں کہانیوں کی بات ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر و شرک جیسے برے اعمال کی شامت سے ان کے دل زنگ آلود اور سیاہ ہو گئے، اسی وجہ سے وہ حق کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا ناظرین کہ گناہ جو ہے، گناہ دل کو میلا کرتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ دل کو میلا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، کپڑے اگر آپ کے صاف ستھرے آپ نے کپڑے پہنے، کچھ دیر کے بعد اس پر اگر داغ دھبے لگ جائیں تو کیا آپ پھر بھی پہننا پسند کریں گے؟ نہیں۔ آپ کی جیسی داغ دھبوں پر توجہ جاتی ہے، آپ کپڑے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پسند نہیں ہے کپڑوں کا میلا ہونا، آپ کو پسند نہیں ہے کپڑوں پر داغ دھبے لگ جانا، یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کو تو آپ صاف ستھرا رکھ رہے ہیں کہ بھئی کپڑے گندے نہیں ہونے چاہیے، چہرہ صاف، دن بھر میں کتنی بار چہرہ دھوتے ہیں؟ بھئی آج کل تو حال یہ ہے کہ سر دھونے کا شیمپو الگ ہے، باڈی دھونے کا شیمپو الگ ہے، تو منہ دھونے کا شیمپو الگ ہے۔ یہ ہمارا تو بالکل الگ ہی معاملہ ہے۔ تو دل کو دھونے کے لیے کیا ہے؟ دل کے جو داغ دھبے ہیں، دل آلودہ ہے، دل زنگ لگا ہوا ہے، اس زنگ سے دل کو کیسے باہر نکالیں گے؟ دل کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ اس پر داغ دھبے جو لگے وہ دور کیسے ہوں گے؟ تو جس طرح میرے ناظرین ہم کپڑوں پہ داغ دھبے لگتے ہیں تو دھو کر اسے صاف کرتے ہیں نا، اس کو دھویا جاتا ہے۔ تو دل پر اگر زنگ لگ جائے، دل گرد آلود ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے توبہ و استغفار کیا جائے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اور یہی ران یعنی وہ زنگ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ تو ناظرین ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل گندا تو نہیں ہو رہا، اور یہ دل گندا ہوتا چلا جائے گا، اس پہ دھبے لگتے جائیں گے اور دل سخت ہو گیا، سیاہ ہو گیا، گرد آلود ہو گیا، تو پھر عبادت میں کیسے لگے گا، نیک اعمال میں کیسے لگے گا؟ بیان کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا نا کہ دل کی حالت کیا ہے، دل کو کیسے ہم صاف کر سکتے ہیں، دل کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اندر دیکھ نہیں سکتے، ہماری نگاہیں اپنے دل کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور ہمارے صوفیہ کا انداز کیا تھا؟ یہ مراقبہ کرتے تھے، یہ مجاہدہ کرتے تھے، یہ ریاضتیں کرتے تھے، یہ گناہ سے بچتے تھے، یہ نیکیاں بھی کرتے تھے، اس کے بعد بھی روتے تھے، یہ ساری رات اس خوف میں گزار دیتے تھے اگر میری یہ عبادت قبول نہیں ہوئی، میرے منہ پر مار دی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، اور ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا، ہمارا دل گندا ہو، سخت ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دل پتہ ہے کیسے کیسے گندا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ دل کا گندا ہونے کا ایک سبب آج کے دور میں اگر بات کریں تو سوشل میڈیا ہے۔ الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھنا، گندی کلپس دیکھنا، سکرول کرتے رہنا، نہ دیکھنے والے مناظر دیکھنا، امیجز دیکھنا، گندی باتیں سننا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ دل کو گرد آلود کر رہی ہیں۔ اب جتنے گناہ، ایک گناہ کیا، ایک نقطہ لگ گیا، ایک ڈاٹ لگ گیا، مثال کے طور پہ جیل پین سے آپ نے لکھا ہے، اب اسی پہ پانی گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا لکھا ہوا پھیل جاتا ہے، وہ ایک جگہ کا پوائنٹ جو ہے پھیل کر پورے بعض مرتبہ پورے پیپر پہ پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، وہ گناہ بڑھاتا جاتا ہے، خطائیں بڑھاتا جاتا ہے، وہ پھیلتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایسا کالا بھدا دل لے کر کیسے مسجد میں اس کا دل لگے گا؟ یہ تو مسجد میں بیٹھ کر، صفوں میں بیٹھ کر بھی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تو مسجد نبوی شریف میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر بھی موبائلوں پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تو پاکیزہ جگہوں پر جہاں جا کر ان کو اپنے دل کی اصلاح کرنی تھی،
عبادت کرنی تھی، نیکیاں بڑھانی تھی، توبہ کرنی تھی، رب کو راضی کرنا تھا، ایسی جگہوں پر بیٹھ کر بھی نہ کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور احساس ہی نہیں کہ میرے اس عمل سے میرا دل گندا ہو رہا ہے، میرے دل پہ دھبے لگ رہے ہیں، میرا دل اگر کالا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ مجھے حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آئے، اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندوں کی تو کیا بات ہے۔ دیکھیے کیسا ایک ڈر تھا ان کو۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک اللہ کے نیک بندے گزرے، ہمارا حسن زن کہ اللہ کے ولی گزرے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مثال کے طور پہ مسجد میں ہیں تو مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تو اپنے ساتھ والوں سے آپ نے فرمایا کہ یار دعا کرو کہ میں باہر جا رہا ہوں تو میں دل سلامت لے کر واپس آ جاؤں، کیونکہ باہر اب جب نکلتے ہیں تو آنکھیں آپ کو پتہ ہے کیا دیکھتی ہیں، کیا ہو رہا ہوتا ہے، دماغ میں کیا گھوم رہا ہوتا ہے۔ بعض تو بازاروں میں جاتے ہی نہیں کاموں کے لیے، مارکیٹس میں جاتے ہی اسی لیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ایک کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے دل کو گندا ہونے سے بچانا ہے، اپنے دل کو داغ دھبے لگنے سے بچانا ہے۔ جس طرح کھانا کھاتے کھاتے ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بیٹھتے ہیں کہ داغ نہ لگ جائے، کوئی چیز گر نہ جائے، احتیاط سے کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نظر پڑے گی، اور دل یہ اللہ کے نظر کرنے کا مقام ہے، اور اس کو اتنا گندا بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں اتنی ساری گرد بھر کے رکھی ہوئی ہے، ہم نے داغ دھبے لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، محبوب کے نور کا صدقہ اللہ کرے ہمارے دل روشن ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے دل کی تیسری حالت گناہ گار دل، جی ہاں دل گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ مَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ یہاں صراحت سے بیان فرما دیا گیا کہ گواہی نہ چھپاؤ۔ گواہی میں آپ ایویڈنس بھی لے لیں، گواہ لے لیں، ٹھیک ہے، یا آئی وٹنس لے لیں، تو گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی کو چھپانا حرام اور دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ اس آیت میں صاف طور سے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی فرما برداری سے انحراف کرنا، پھرنا دل کو گناہ گار بنا دیتا ہے۔ گناہ گار دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت نہیں آتی، بلکہ نافرمانی اور شہوات کی محبت ہی جڑ پکڑتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب تو دور ایسا ہے کہ پیسے دے کر گواہ بدل دیے جاتے ہیں، گواہوں کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں، منہ مانگی قیمت دے دی جاتی ہے، اور بے گناہ آدمی کو سزا دلوا دی جاتی ہے۔ اب تو پیسوں کا کھیل ہے جناب، اب تو جان پہچان کا کھیل ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہم جو ہے وہ اس بری آفت سے، کبیرہ گناہ بیان کیا گیا اس کو، گواہی چھپانا نہیں چاہیے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے صاحب حق کا، جو حقدار ہے اس کا حق ضائع ہو رہا ہے نا، جو بے قصور ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ یوں کہہ لیجیے وہ بیچارہ آزمائش میں آ گیا، حالانکہ وہ قصوروار نہیں ہے، جو قصور کر کے گھوم رہا ہے، جس نے کوئی غلط کام کیا وہ تو دندناتا پھر رہا ہے، اور جس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے وہ بیچارہ آزمائش میں ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چوتھی دل کی کیفیت بیان کی ہے، وہ سنیے، دل کا ٹیڑھا ہونا، یا دل ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیر کے ٹیڑھے ہونے کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جی ہاں دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ میں آیت مبارکہ پیش کروں اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی، جو صفوں میں نماز کے لیے جو جماعت سے مرد حضرات تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے لیے شرعاً کوئی عذر نہیں ہے اس کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب بھی ہوتا ہے۔ تو اب صفوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، صفوں کے اندر بھی لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ طریقہ بتایا علماء نے، ایڑیوں سے ایڑیاں ملا کر صف کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ ایڑی سے ایڑی، اگر ایڑیاں ایک لیول میں کر لیں تو صف سیدھی ہو جاتی ہے،
ایک بات یاد رکھیے گا، دل کے ٹیڑھے ہونے کا ایک سبب صفوں کا ٹیڑھا ہونا بھی ہے، اور ہم لوگ اس کا خیال شاید رکھتے نہیں رکھتے، ہم دیکھ لیں، اس کو غور کر لیں۔ بعض مرتبہ صفوں کے اندر آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کوئی آگے کوئی پیچھے، تو صفوں کے ٹیڑھے ہونے سے بھی ایک بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی کہ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اختلاف بڑھتا ہے، آپس کا اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، آپس کا اختلاف پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صفیں سیدھی کروایا کرتے تھے۔ تو دعوت اسلامی کا یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت جتنے امام تیار کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، جماعت سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں صفوں کو سیدھا کرنے کے حوالے سے۔ اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے دل کے ٹیڑھا ہونے کے حوالے سے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کے پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے، جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے، یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ سچے مومنین کا ہے، جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھیں، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے، جو بھی آیتیں ہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک نمایاں چیز اس میں فرق بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح پانچویں حالت دل کی بیان کر کر ہم ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کر بڑھتے ہیں۔ غور و فکر نہ کرنے والا دل۔ جی ہاں، غور و فکر نہ کرنے والے دل۔ کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو غور و فکر سے غافل ہوتے ہیں، نہ قبر کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں، نہ حساب کے بارے میں، نہ عذاب کے بارے میں، یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اچھا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی تو غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں، جی ہاں، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور کرنا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے علماء نے منع کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کے جو بھی نظارے ہیں اس پر غور کرے گا تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی۔ وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھنے، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں ان کے انجام کو بیان کیا کہ یہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنیں گے کہ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ حق سے اعراض کر کے آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، حالانکہ یہی دل کا خاص کام تھا۔ ان کی آنکھیں، ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ حق و ہدایت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں اور توحید کے دلائل نہیں دیکھتے۔ ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ قرآن کی آیات اور اس کی نصیحتیں قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے، اور قلب و حواس رکھنے کے باوجود وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے۔ لہٰذا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ غور و فکر اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو یہ سعادت ملے کہ یہ غور و فکر کرنے والا بنے،
تو اس کے لیے الحمدللہ نیک اعمال کا رسالہ نیکی ٹائم اپلیکیشن کی صورت میں بھی موجود ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کا جائزہ لینا شروع کر دیں، آج میں نے کون سی نیکی کی ہے، کون سے گناہ مجھ سے ہو گئے، میرے خیالات کیسے رہے، میں نے نیکی کس نیت سے کی ہے، نمازیں میں نے کتنی پڑھی ہیں، یہ سب اگر روزانہ جائزہ لینا شروع کر دیں آپ، تو انشاءاللہ الکریم یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے سے ہمیں غور و فکر کرنے والا دل نصیب ہوگا کہ جس میں ہم اچھے اور برے کی تمیز کرنے والے بنیں گے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنیں گے، اور یہ یقیناً نیک اعمال رسالے کے ذریعے بڑا ممکن ہے۔ میں آپ کو رسالہ دکھا بھی دیتا ہوں، یہ نیک اعمال کا رسالہ، اس کے مطابق آپ عمل کرنا شروع کر دیں، روزانہ اس کو بھریں، روزانہ فل کریں، ٹک کرنا ہوتا ہے، صرف عمل ہو گیا تو ٹک کر دیں، نہیں ہوا تو صفر بنا دیں، زیرو بنا دیں، اس طرح روزانہ کچھ وقت نکال کر کریں گے، اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں دل جو ہے وہ نیک اعمال کے حوالے سے غور و فکر کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگلا ایپیسوڈ بھی اس کے بعد مزید دل کی حالتیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔